آپ کی زندگی کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. چلو نشے کی بیماری کو چھوڑیں, ڈائبٹیز کے مریضوں کو ڈاکٹر عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں اور آپ ٹینشن نہ لیا کریں, یا آپ جلدی سویا کریں, جلدی اٹھا کریں. تو یہ جو ایک نیا لائف سٹائل ہے, کیا لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا, جس بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جاتا ہے تو وہاں سے فارغ کرتے ہوئے اس کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ تم نے واک کرنا ہے, تم نے یہ دوائی کھانی ہے, تمہیں ٹینشن نہیں لینی, تم نے سگریٹ نہیں پینا. تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو پھر اس ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ امریکہ میں 7%, پاکستان دا صحابہ پہ لا لو. امریکہ میں 7% جہاں ریسرچ ہوتی ہے. تو اپنے لائف سٹائل میں کسی چیز کو شامل کرنا, کیونکہ لائف سٹائل آلریڈی فل ہے. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کے اس کو کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور میں بڑی چاہت سے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور میں بہت سیکھنا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ وہ باتیں کری جائے, ساتھ ساتھ کہی جائے میں بہت سیکھنا چاہتا ہوں. پھر وہ بتائے کہ مجھے یہ پتہ ہے, مجھے وہ پتہ ہے, مجھے وہ پتہ ہے, اور ساتھ کہتا ہے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو جن کے پاس وہ گئے تھے وہ انہوں نے ان کے لیے چائے منگائی اور کیتلی میں سے چائے ڈالنا شروع کی ان کے کپ میں. تو جو صاحب وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے وہ دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا کہ چائے کا کپ بھر گیا ہے, چائے باہر آ کے تو نیچے جو پلیٹ ہے اس میں چلی گئی ہے, وہاں سے نکل کے ٹیبل میں چلی گئی ہے اور وہاں سے فلو کر رہی ہے. تو کہنے لگا سر دا کپ از فل. تو انہوں نے کہا یو آر لائک دس, تم ایسے ہو, تم اتنے اندر سے بھرے ہوئے ہو کہ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا, تم اندر سے فل ہو. سو ہم سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اندر سے فل ہوتے ہیں, اور کوئی ہمیں جب کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. اندر سے وہ فل ہوتا ہے, غلط چیزوں سے فل ہوتا ہے, غلط چیزوں سے بھرا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بیوی خامد پر تنقید کرتی ہے, خامد بیوی پر تنقید کرتا ہے, تو نتیجہ لڑائی کی شکل میں نکلتا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ خامد بیوی پہ تنقید کرے بیوی بدل جائے, بیوی خامد پہ تنقید کرے خامد نیک ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا جنت ہو جاتی. سو اپنے لائف سٹائل میں کسی چیز کو شامل کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے, اور یہ وہی بندہ کرتا ہے جسے پتہ ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا, اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیئر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں نئی چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں اور پرانی چیزیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیئر کرنا پڑے گا. ایڈہیئر کا کیا مطلب ہوا؟ جڑنا پڑے گا, اسٹرکچر کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اور آپ کو بالکل صاف بات کہی جاتی ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے, نشے کی بیماری کا علاج ختم نہیں ہوتا. آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشے کی بیماری ختم ہو گئی. نشہ کرنا ایک فعل ہے, نشے کی بیماری ایک کریونگ کی حیثیت ہے. اور جب کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کریونگ ہوتی ہے نشے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ نشے کی بیماری ابھی باقی ہے. اور اگر 4 دن کریونگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ نشے کی بیماری ختم ہو چکی ہے, وہ کسی بھی وقت پھر اچانک طوفان کی طرح لوٹ آتی ہے. چنانچہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیئر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن آپ کے ذہن میں 100 خیالات آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گاہکوں کی کمی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ آتے رہا کریں.